بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سونے سے پہلے یہ 2 منٹ کا وظیفہ کر لو، زیادہ دیر نہیں لگے گی، ہر مراد ہر خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ زندگی بدلنا چاہتے ہیں، اپنے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کر لو۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ساری مشکلات، ساری مرادیں، ہر چیز جائز خواہش پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ دلوں کا سکون صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، یعنی کہ اللہ کی یاد میں ہے۔ آج کا وظیفہ بھی اللہ کے ذکر سے نور و قلب اور سکون قلب کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ گھر میں حتیٰ کہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ہی مجرب اور خاص عمل ہے۔ ویسے تو اللہ کے ہر کلام میں بہت زیادہ طاقت ہے اور سکون بھی ہے، لیکن آج کا یہ خاص وظیفہ جو ہے خالص سکون حاصل کرنے کا افضل ترین ذکر ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ ایک لائن کے کلمات پڑھنے میں جتنا سکون ملتا ہے، اتنا ہی پڑھنے میں آسان بھی ہے اور فائدے میں بھی کہیں بہت زیادہ ہے۔ لیکن یہ ایک لائن کے کلمات جسے کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے، اور اگر دل سے پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب رزق اور دولت اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے سارے حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مالی ہوں، کاروباری ہوں یا کسی اور گھریلو مسئلے مسائل ہوں، سب اس کے مسئلے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان اللہ تعالی سے اپنے رزق میں اضافے کے لیے جو بھی دعا کرے گا انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین، یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص سچے اور پکے ایمان کے ساتھ اسے پڑھے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی ملے گی۔ تو دوستو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، یا اللہ، کوئی ایسے کلمات بتائیں کہ جس سے سب مسلمان کی مدد ہو سکے، اور وہ کلمات پڑھیں اور میں بھی پڑھوں اور دعا کروں تو تمہاری مدد مجھے حاصل ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ، تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عجب میں پڑ گئے اور فرمانے لگے، یا اللہ، یہ تو تیرے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں اور ہر ایک کی زبان پر یہ کلمات ہیں، تو میں تو تیرا خاص بندہ ہوں، مجھے کوئی خاص کلمات سے نوازو۔ لا الہ الا اللہ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں پڑھوں گا اور مجھے مدد حاصل ہوگی؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی جواب سن لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ، کیا تم ان کو کوئی معمولی کلمات سمجھتے ہو؟ میزان میں پلڑے میں ایک طرف 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھ دو اور دوسری طرف یہ کلمات رکھ دو تو ان کلمات کا پلڑا بھاری دیکھو گے۔ تو ناظرین، یہاں سے معلوم ہوتا ہے وہ کلمات جنہیں مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھ تکلیفوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تو ہمارے لیے اس میں کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ یعنی ایسے کلمات جن کو مصیبت میں، پریشانیوں میں نبیوں نے پڑھا، ہمارے لیے فائدہ مند کیسے ثابت نہیں ہوں گے؟ تو ناظرین، یہ جو وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ پر مبنی ہے، اور یقین کریں اس وظیفے کی برکت سے آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں برکت ملے گی، اور جس نیت سے یہ وظیفہ کرو گے انشاءاللہ تعالی وہی پاؤ گے۔ سب مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ جن کی کاروبار نہیں چلتے، کاروبار میں مشکلات آتی ہیں اور کاروبار ٹھیک سے نہیں چل پاتا، وہ یہ کلمات ادا کریں، پھر دیکھیں کیسے ان کے کاروبار چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس کی ایک اور بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ جس کی زندگی میں ان کلمات پر گزری اور پر موت آئی اور بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو
تو ناظرین اب چلتے ہیں کہ آج کے اس وظیفے کی جانب کہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ وظیفہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے اور باوضو حالت میں کریں گے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد فوراً سوتے ہیں تو آپ کا وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز کے فوراً بعد اگر کریں گے تو آپ کا وضو برقرار ہوگا، تو آپ نے اسی ٹائم وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ لیکن اگر آپ دیر سے سوتے ہیں، آپ کو دوبارہ وضو کر کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ کچھ اس طریقے سے ورد کرنا ہے کہ آپ نے 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ دہرانا ہے، یعنی کہ 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ آپ حساب جو ہے اس میں کسی قسم کی پیشی نہ کریں، جو تعداد آپ کو بتائی گئی ہے آپ اسی تعداد میں پڑھیں، انگلیوں پر پڑھ لیں، تصویر پر پڑھ لیں، بس آپ نے 50 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ لیکن یاد رہے آپ نے یہ کلمات 50 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور اس کے اول و آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تو چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو ناظرین، تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان بہن بھائی وظیفہ کر سکتا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری ساری مشکلات کو دور فرما دے۔ پھر آپ ہو سکے تو استغفار کا کثرت سے ورد کریں، کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری حاجات کے آگے حائل ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کی بخشش کے لیے پہلے تو اللہ سے گناہوں کی توبہ کی جائے اور پھر استغفار کا کثرت سے ورد کیا جائے۔ تو ناظرین، استغفار کا کثرت سے ورد کرنے کے بعد آپ ایک بار درود پاک پڑھیں گے۔ ایک بار درود پاک پڑھ لینے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت سے جو بھی چیز مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گی، لیکن آپ کی نیت نیک ہونی چاہیے۔ خصوصاً یہ وظیفہ آپ کے رزق میں اضافہ کے لیے بہت بہتر ہے، یا کوئی مالی مشکلات ہیں اس کے حل کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کے اوپر بہت سارا قرضہ چڑھ گیا ہے، آپ قرض اتار نہیں سکتے، تو اس لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کی فضیلت کوئی عام فضیلت نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ بھی عام وظیفوں کی طرح ایک وظیفہ ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک نام میں، ہر ایک آیت میں، ہر ایک حرف میں، ہر ایک صورت میں اپنی اپنی فضیلت اور برکات رکھی ہیں، اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ کو یہاں سے ہو جائے گا کہ قیامت کے روز ایک شخص جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور ہر ایک رجسٹر کا سائز زمین سے لے کر آسمان تک ہوگا، اور ہر ایک رجسٹر گناہوں سے پورا بھرا ہوگا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس شخص کے کتنے گناہ ہوں گے۔ اور جب سب کا حساب کتاب ہوگا تو اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، اور اس کو بلا لیا جائے گا، تو یک شخص کہے گا یا اللہ میرا کیا حساب کرتے ہو، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میرا کیا حساب ہوگا۔ وہ شرما جائے گا، اتنے گناہ کرنے کے بعد اس کی کیا بخشش ہوگی وہ یہ سمجھے گا، لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا آج ذرا بھی نا انصافی نہیں ہوگی، آپ سب سے انصاف ہوگا۔ اور اس کے بعد آج تیرے ساتھ بھی انصاف ہوگا،
اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتا پکڑا دیا جائے گا۔ ایک طرف ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان جس کی عبادت کرتے ہیں کہ ہم کہ لا الہ الا اللہ، کوئی اتنی بڑی برکت ہے کہ ساتوں زمین ہے اور ساتوں آسمان ایک طرف رکھ دیے جائیں، تو ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا اتنا بھاری ہوگا۔ تو بالکل ویسے ہی ہے، اس ماحول میں بھی لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی کہ ایک طرف 99 رجسٹرڈ گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا پتا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے اور اس پتے پہ کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، اور جب تولا جائے گا تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ تو ناظرین، لا الہ الا اللہ کی کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دعا ہے کہ آپ کا سننا اور میرا سنانا اپنی اللہ تعالی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور آپ نے یہ وظیفہ سچے دل سے کرنا ہے، پھر دیکھیں اللہ تعالی آپ کی راہیں کیسے کھولتے ہیں۔ جزاک اللہ۔